نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں شیخ صالح المنجد رحمہ اللہ کی ایک معروف کتاب اربعون نصیحۃ لاصلاح فی بیوتنا من الداخل کہ ہمارے گھروں کو بہتر کرنے کے لیے جو 40 نصیحتیں ہیں وہ کیا ہے۔ گھر کو سنوارنے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے 40 نصیحتوں کا ذکر کیا ہے۔ گھر کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ گھر ہم اور آپ کے لیے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، عورت کے لیے پردہ کی جگہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی قوم سے انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے تو اس کے گھر کو چھین لیتا ہے۔ جیسے بنو نذیر کہ یہودیوں سے اللہ رب العالمین نے جب انتقام لیا تو ان سے ان کے گھر کو چھین لیا، انہیں بے گھر کر دیا۔ گھر کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ گھر ہم اور آپ کے لیے عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ لیکن جب اس گھر میں بگاڑ ہو تو یہ گھر ہمارے لیے سکون کم اور سزا زیادہ بن جاتی ہے۔ لہذا گھروں کی اصلاح کے لیے کن چیزوں کو اپنانا چاہیے اور کون سی چیز سب سے اہم ہے، اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم بھائیوں، گھر کی اصلاح کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ کھانا سازی، گھر کی تکوین، یعنی بیوی کا انتخاب، بیوی کا حسن انتخاب۔ گھر کی اصلاح میں سب سے جو بنیادی کردار ہے وہ یہ کہ بیوی کا انتخاب۔ انسانی زندگی میں انسان بہت سے فیصلے لیتے ہیں، البتہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کا رخ متعین کر دیتے ہیں۔ بظاہر ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کس قدر اہم ہے، لیکن یہ فیصلہ اس قدر اہم ہوتا ہے کہ یہ فیصلے ہماری زندگی کے رخ کو متعین کرتے ہیں۔ انہی فیصلوں میں سے ایک اہم فیصلہ ہے شریک حیات کا انتخاب کرنا، بیوی کا انتخاب کرنا۔ یہ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح صرف ایک ضرورت ہے یا محض سماجی رسم ہے، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے، اس لیے کہ نکاح گھر کی بنیاد ہے۔
بیوی کا انتخاب یہ گھر کی بنیاد ہے، اور گھر وہ جگہ ہے جہاں ایمان مضبوط ہوتے ہیں، جہاں اخلاق بنتے ہیں، جہاں انسان کا ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات انسان کا ایمان کمزور بھی ہوتا ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں سے ایک نئی نسل پروان چڑھتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ اسلام نے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ کسی چیز کے بگڑنے سے پہلے اس کی اصلاح کر لیں، گھر کو پہلے بہتر بنا لیں، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ بیوی کا انتخاب بہتر ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ اصول سکھاتا ہے کہ خانہ سازی بہت ضروری ہے، گھر کی تکوین بہت ضروری ہے، اور گھر کی تکوین یہ ہے کہ ہمارے جو گھر ہیں یہ شروع سے ایسے اصولوں پر قائم رہے کہ مستقبل میں ہمیں گھر کی اصلاح کی ضرورت ہی نہ پڑے، گھر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ محترم سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ اس گھر کی سب سے پہلی اینٹ کیا ہے؟ ہم جس گھر کو سنوارنے جا رہے ہیں، جس گھر کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں، جس گھر کو بہتر بنانے جا رہے ہیں، اس گھر کی سب سے پہلی اینٹ کیا ہے؟ یاد رہے، گھر کی سب سے پہلی اور بنیادی جو اینٹ ہے وہ ہے نیک بیوی کا انتخاب کرنا، بہتر بیوی کا انتخاب کرنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسانی زندگی میں انسان کا بیوی کا انتخاب کرنا یہ کوئی معمولی مسئلہ اور معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جس خاتون سے شادی کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک خاتون نہیں ہے، آپ کی بیوی صرف ایک خاتون نہیں ہے، بلکہ وہ ماں بنے گی، وہ مستقبل میں آپ کے بچوں کے استاد بنے گی، وہ بچوں کی مربیہ بنے گی۔ اس ماں کی گود بچوں کا پہلا مکتب اور پہلا مدرسہ ہوگا، اس ماں کی گود بچوں کے لیے پہلا مکتب ہوگا، اور وہی ماں بچوں کی پہلی استاد ہوگی۔ وہی عورت گھر کے ماحول کو بہتر بنائے گی۔ اس لیے اگر یہ بنیاد بہتر طریقے سے اس بنیاد کو آپ نے بہتر طریقے سے نہیں سانچا یا بہتر بیوی کا انتخاب نہیں کیا تو پھر ساری عمارت ہل جائے گی۔ لیکن اگر بیوی دیندار ہو، بااخلاق ہو، سمجھدار ہو تو وہی گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور اگر بیوی دیندار نہ ہو، بیوی اگر بہتر نہ ہو، بیوی اگر بااخلاق نہ ہو تو وہ گھر سکون کا گہوارہ نہیں بنتا ہے بلکہ آزمائش کی جگہ بن جاتی ہے۔ لہذا انسانی زندگی میں سب سے اہم جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ بہتر بیوی کا انتخاب کرنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ لوگوں تم میں سے جو بے نکاح ہیں، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کے نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور تم میں سے جو غلام اور جو لونڈی جو نیک ہیں ان کی بھی شادی کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اگر ان میں سے کوئی فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یہاں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم لفظ کا استعمال کیا کہ الصالحین، یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ پورا معیار ہے، اس لیے کہ صالحین سے مراد وہ ہیں جن میں یہ صفات موجود ہوں۔ لہذا جب آپ شادی کے لیے بیوی کا انتخاب کریں تو صالحہ عورت سے شادی کریں، نیک عورت سے شادی کریں۔ اور صالحہ عورت کی صفات کیا ہے؟ کون سی عورت ہیں جو صالحہ ہے؟ اس کی صفات یہ ہے، نمبر 1 عقیدہ صحیح ہو، ایسی عورت سے شادی کریں جو خالص توحید والی ہو، جو شرک سے پاک ہو۔ اس لیے کہ آپ اگر ایک مشرکہ عورت سے شادی کریں گے جن کا ایمان بہتر نہ ہو، جو توحید والی نہ ہو، تو کل کو آپ کے بچے بھی اسی روش پہ چل پڑیں گے۔ تو سب سے پہلے جو بنیادی بات آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ شادی کے لیے سب سے پہلے عورت میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ توحید والی ہے یا نہیں، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عبادت گزار ہو۔ دوسری چیز بیوی کیا ہو؟ عبادت گزار ہو، نماز کا پابند ہو، باری تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرتی ہو، قرآن کی تلاوت کرتی ہو، قرآن سے ان کا تعلق مضبوط ہو، اللہ رب العالمین سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اس لیے کہ جس خاتون کا اپنے رب سے تعلق مضبوط نہیں ہے اس کا آپ سے کبھی بھی تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔
نیک عورت کی تیسری پہچان یہ ہے کہ اخلاق درست ہو، سچ بولنے والی ہو، جن کے اندر حیا ہو، جو پردہ کرنے والی ہو، اسی طریقے سے نرم مزاج کی ہو، بات بات پہ زبان درازی نہ کرے، آپ کے لیے سکون بننے کے بجائے سر درد بن جائے۔ اسی طریقے سے امانت داری ان کے اندر ہو، نرم مزاج ہو، شیریں بیاں ہو، شیریں گفتگو کرنے والی ہو، جن کی باتوں میں مٹھاس ہو، جن کی باتوں میں لچک ہو، جن کی باتوں میں نرمی ہو۔ اور جو عورتیں جن کی زبان لمبی ہوتی ہے، بات بات پہ شوہر سے لڑائیاں کرتی ہے، بات بات پہ شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، اور بات بات پہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ایسی عورتیں کبھی بھی گھر کو بہتر بننے نہیں دیتی ہیں۔ ایسی عورتیں کبھی بھی گھر کو بہتر بننے نہیں دیتی ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے، اور عورت چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ جو توحید والی ہوتی ہے وہ گھر کو جنت بناتی ہے۔ جن کا ایمان درست نہ ہو، جو عبادت گزار نہ ہو، جن کا باری تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہ ہو، جو نماز نہ پڑھتی ہو، ایسی عورتیں گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ایسی عورتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ایسی عورتوں کے یہاں کبھی بھی آپ خطبہ نہ بھیجیں۔ خطبہ یعنی نکاح کا پیغام نہ بھیجیں۔ محترم بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ نکاح نیکی کی بنیاد پر کرو، اس لیے کہ نکاح صرف خواہش تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، نکاح صرف سکون حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے، ایک نسل کی تربیت کا آغاز ہے۔ نکاح صرف آپ نکاح تسکین کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ایک نسل کی تربیت کا آغاز کر رہے ہیں، ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب زندگی کی شروعات کر رہے ہیں تو زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ محترم بھائیو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کے انتخاب میں کن چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، کن معیار کو دیکھنا چاہیے، کیا دیکھ کر شادی کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عموماً لوگ 4 بنیادوں پر نکاح کرتے ہیں، 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ تنکح المرأۃ لأربع، 4 وجوہات کی بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ لمالہا، عورت کی مال کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو عورت میں محض مالداری دیکھتی ہے کہ پیسے والی ہے یا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ پیسے کی بنیاد پر گھر کی اصلاح کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ پیسے لا کر آپ کی زندگی کو سنوار سکتی ہے، مگر آپ کی آخرت کو نہیں سنوار سکتی۔ وَلِحَسَبِهَا، بعض افراد حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتے ہیں کہ اونچے خاندان اور اعلیٰ خاندان کے ہے یا نہیں ہے، ان کا نسب کیسا ہے، ان کا نسب کس معیار کا ہے۔ یاد رہے کہ خاندان آپ کو عزت دے سکتا ہے، مگر خاندان آپ کے کردار کو بہتر نہیں بنا سکتا ہے۔ ولی جمالہا، خوبصورتی کو دیکھ کر، بعض افراد محض خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ بعض افراد بیوی کے انتخاب میں صرف خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یاد رہے یہ حسن فانی ہے، خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ جس حسن کو تم دیکھ کر شادی کر رہے ہو، اور شادی میں تم نے بیوی کے لیے محض خوبصورتی کو معیار بنایا، یاد رہے یہ خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ خوبصورتی باقی بھی رہ جائے کچھ سالوں تک، لیکن بیوی کا رویہ اگر تمہارے ساتھ بہتر نہیں ہے، بیوی با اخلاق نہیں ہے، بیوی کی بات کرنے کا سلیقہ اور لہجہ آپ کے ساتھ بہتر نہیں ہے، تو یہی حسین بیوی، یہی خوبصورت بیوی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اسی حسین بیوی کو آپ دیکھنا ناپسند کریں گے، آپ کی آنکھیں پسند نہیں کرے گی کہ آپ اپنی حسین بیوی کو دیکھیں۔ کب؟ جب بیوی حسین ہو لیکن رویہ بہتر نہ ہو، گفتگو کرنے کا طریقہ بہتر نہیں ہو، بات بات پہ تو تڑاک پہ اتر آئے۔ لہذا شادی میں حسن کو صرف معیار نہ بنائیں، اس لیے کہ یہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، 40-45 سال کے بعد چہرے میں جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ لہذا محض خوبصورتی کو نکاح کا معیار نہیں بنانا چاہیے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِدِينِهَا، یہ وہ معیار ہے جسے اسلام اصل قرار دیتا ہے، یہ اصل معیار ہے کہ دینداری کو دیکھ کر شادی کریں۔ یہ 4 اسباب بیان کرنے کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 اسباب بیان کرنے کے بعد لمالہا ولی حسبہا ولی جمالہا ولی دینہا، یہ 4 اسباب بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فظفر بذات الدین، تم دینداری کو ترجیح دو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ کامیابی کا راز بتا رہے ہیں کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو شادی کے وقت دینداری کو ترجیح دو۔ عورت میں یہ دیکھو کہ وہ عورت دیندار ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کامیابی کا راز ہے، کامیابی کا ضامن اسی میں ہے کہ آپ دیندار عورت سے شادی کریں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی جب شادی کرے تو مال کو نہ دیکھے، حسب و نسب کو نہ دیکھے، خوبصورتی کو نہ دیکھے؟ یاد رہے اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا ہے۔ آپ مال دیکھ کر بھی شادی کریں، آپ خوبصورتی دیکھ کر بھی شادی کریں، آپ حسب و نسب دیکھ کر بھی شادی کریں، لیکن انہی کو معیار نہ بنائیں۔ نکاح کا جو معیار ہے وہ دینداری کو بنائیں۔ مال کو دیکھیں، حسب و نسب کو دیکھیں، لیکن جو معیار بنانا ہے آپ کو وہ دینداری کو معیار بنانا ہے۔ اس لیے کہ حسن وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، مال وقت کے ساتھ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو دینداری ہے یہ تا حیات باقی رہنے والی ہے۔ جو دینداری ہے وہ زندگی بھر باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے کہ دین وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے انسان کو قریب کرتا ہے، اور ہر حال میں صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت و قوت اللہ رب العالمین انسان کو دیتا ہے۔ لہذا انسان کو دینداری کو ترجیح دینی چاہیے اور دیندار بیوی کو ترجیح دینی چاہیے۔ انسانی زندگی میں انسان بسا اوقات خوبصورت بیوی کو ترجیح دیتا ہے اور دینداری کو نہیں دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی ایسی شادیاں ہیں جو سالوں سالہ بعد ٹوٹ جاتی ہیں، طلاق اور خلا کے واردات پیش آتے ہیں، اور بعض افراد ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں کی، دینداری کو ترجیح دی، دینداری کو معیار بنایا۔ بیوی بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، بیوی بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن بااخلاق ہے، دیندار ہے، وفادار ہے، حیا والی ہے، پردے والی ہے، نماز پڑھنے والی ہے۔ ایسی عورتیں گھر کو جنت بنا دیتی ہیں۔ ایسی عورتیں عورت کے لیے، شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لہذا عورت کو بھی چاہیے کہ وہ دیندار بنے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ دیندار عورت تلاش کریں۔ اسی طریقے سے عورت بھی جب شادی کرے تو وہ بھی دیندار مرد کا انتخاب کریں۔ یہ انسانی زندگی میں کیا ہے؟ سب سے اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ نیک بیوی جو ہے وہ دنیا کا سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی سامان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ پوری کی پوری فائدہ اٹھانے والی سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا میں سب سے بہتر جو قیمتی سامان ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی گہرا نقطہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ متاع کے ذریعہ پوری دنیا کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا کہ یہ جو پوری دنیا ہے یہ عارضی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وقتی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس فائدہ اٹھانے والی چیز میں سب سے جو قیمتی چیز ہے، سب سے جو قیمتی خزانہ ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ کیونکہ نیک بیوی شوہر کے دین کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کو گناہوں سے بچاتی ہے، نیک بیوی اولاد کو دین سکھاتی ہے، نیک بیوی گھر کے ماحول کو بہتر بناتی ہے، نیک بیوی گھر کے افراد میں دینداری کو پیدا کرتی ہے، نیک بیوی شوہر کو نماز کی تلقین کرتی ہے، نیک بیوی فجر کی اذان ہوتے ہی شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، سونے سے پہلے بچوں کو دعائیں سکھاتی ہے، اور اس طریقے سے گھر کا مکمل گھر کا جو ماحول ہے وہ دینداری میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا سب سے جو قیمتی خزانہ ہے وہ نیک بیوی ہے۔ گویا کہ انسان کو اگر نیک بیوی اگر مل جائے تو اس نے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ پا لیا۔ نیک بیوی کا ملنا دنیا کی عظیم دولت کا مل جانا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے۔ لہذا بیوی کے انتخاب میں غور و فکر ضروری ہے، اس لیے کہ تم ایک نسل کی بنیاد رکھنے جا رہے ہو۔ جب دیندار بیوی منتخب کر لوگے تو پھر انسانی زندگی میں انسان کا زندگی بہتر ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، اسی طریقے سے بیوی کے اندر آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔
آخرت کی فکر یعنی آخرت کی فکر میں شوہر کی مدد کرنے والی ہو۔ اختصار کے ساتھ میں چند باتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ وہ صفات جو بیوی کے اندر ہونا چاہیے۔ پہلی صفت یہ کہ شوہر کے لیے وہ آخرت کی فکر میں معاون ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مومنہ عورت سے شادی کرو جو اخروی معاملات میں تمہارا تعاون کرے۔ ایک دوسرے حدیث میں، حدیث مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا جو سب سے قیمتی خزانہ ہے وہ نیک بیوی ہے، اس لیے کہ یہ نیک بیوی تمہیں دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی تمہاری رہنمائی کرتی ہے، تمہاری مدد کرتی ہے۔ تو دینی اور دنیاوی معاملات میں جو تعاون کرنے والی ہو وہ کیا ہے؟ نیک بیوی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ چند باتیں نیک بیوی کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے رکھا، مزید باتیں ہیں، البتہ اس عنوان کے اس حصے کی آخری بات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم نے یہاں تک جان لیا کہ گھر کی اصلاح کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کا منتخب کرنا یہ سب سے ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ علیکم بالابکار، تم کنواری عورت سے شادی کرو، تم کنواری عورت سے شادی کرو۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل خبا ای خداعا، وہ کم دھوکے باز ہوتی ہے، وہ کم دھوکے باز ہوتی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے اس سے پہلے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ عورتوں میں ایسی خوبیاں دیکھو، ایسی خوبیاں دیکھو کہ جو تمہارے لیے آخرت میں جو تمہارے آخرت میں تعاون کریں۔ نماز پڑھنے میں آخرت میں تعاون کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سو جائیں رات کو تو بیوی فجر میں اٹھ کر آپ کو نماز کے لیے جگائے، شوہر بھی بیوی کو نماز کے لیے جگائے۔ اسی طریقے سے دنیاوی معاملات میں بھی بیوی کیا کرے؟ آپ کو تعاون کرے۔ یہ جو حدیث ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالابکار، کنواری عورت سے شادی کرو، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری عورت کی ایک خوبی یہ بیان کی، یہ کم چیزوں پر راضی رہتی ہے، وہ ارضی بالیسیر، یہ کم چیزوں پر کیا ہے؟ راضی رہتی ہے، ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، یہ کم چیزوں پر راضی رہتی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ چند باتیں نیک بیوی کے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آخری چیز کہ ایک انسان شادی کر لیتا ہے، اب شادی کرنے کے بعد انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بیوی نیک نہیں ہے، اب گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں، گھر بگڑ جاتے ہیں، گھریلو ماحول بہتر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو مسئلہ پیش آتا ہے شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان، یہ دراصل چند وجوہات کی بنیاد پر آتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان شادی کے وقت خوبصورتی کو ترجیح دیتا ہے، دینداری کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ جب دینداری کو ترجیح نہیں دیتا ہے تو شادی کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ کاش دینداری کو ترجیح دیتے، خوبصورتی ان کے سامنے بے قیمت اور بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہوتی ہے شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان انبن ہونے کی۔ دوسری وجہ یہ کہ انسان یہ تصور کرتا ہے بعد میں اصلاح کر لیں گے، ٹھیک ہے ابھی ان میں خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اخلاق بہتر نہیں ہے، کردار بہتر نہیں ہے، شادی کے بعد بہتر سانچے میں ڈھل جائیں گے، لیکن انسان کوششوں کے باوجود بھی ناکام رہتا ہے بسا اوقات۔ تیسری چیز یہ کہ انسان بسا اوقات خاندانی دباؤ میں آ کر شادی کر لیتا ہے۔ جب خاندانی دباؤ میں آ کر شادی کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی کے بعد میاں بیوی کے رشتے بہتر نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، انسان کو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا وَأَصْلَحْ لَهُ زَوْجَهُ، کہ ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی باج تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جنم دینے کی صلاحیت دی۔ عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کی زبان بہت طویل تھی، بہت لمبی زبان تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی اصلاح کر دی۔ تو انسانی زندگی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے فیصلے لے لیتے ہیں کہ شادی کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ لیا وہ غلط تھا، تو وہاں انسان کو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی اصلاح کی۔ اصلاح کی چند صورتیں ہیں۔ بیوی اگر بہتر نہ ہو شادی کے بعد آپ نے محسوس کیا تو اس بیوی کی اصلاح کی چند صورتیں۔ نمبر 1، ان کے درجہ ایمان کو بلند کرنے کی کوشش کریں، ایمان کے متعلق انہیں بتائیں اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، انہیں تہجد کے لیے آمادہ کریں، نوافل پر ان کو ابھاریں، فرض نماز کے ساتھ ساتھ ان کو نوافل پر ابھاریں، تہجد کی نماز کے لیے آمادہ کریں۔ اسی طرح تلاوت پر ابھارنا، بیوی کو تلاوت قرآن کا حکم دیں، تلاوت قرآن پر ابھاریں۔ چوتھی چیز، دعا یاد کرائیں اور آپ دعا بیوی کو خود بھی پڑھائیں،
یعنی بیوی کا طور طریقہ رویہ اخلاق بہتر نہ ہو تو آپ دعا خود بھی یاد کریں، بیوی کو بھی یاد کرائیں، اور بیوی اگر یاد نہ کرتی ہو تو آپ ان کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں۔ اسی طریقے سے دینی کتب کا مطالعہ کروائیں، صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، صحابیات کے واقعات سنائیں، اور ان تمام چیزوں کے ذریعہ بیوی کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے علماء کے بیانات سنائیں، علماء کے جو بیانات ہیں نیک بیوی کے اوپر، یہ تمام تر چیزیں ان کو سکھائیں۔ اسی طریقے سے دیندار سہیلیوں سے رابطہ کرائیں، ان کے جو دیندار سہیلیاں ہیں، جو اچھی سہیلیاں ہیں، ان سے ان کا رابطہ کرائیں اور ان کے ذریعہ ان کو نصیحت کروائیں۔ سب سے اہم چیز یہ کہ بری سہیلیوں سے ان کو دور رکھیں۔ بسا اوقات عورتیں بگڑتی کم ہیں، لیکن ان کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ اپنی باتوں کے ذریعہ ان کو بگاڑتے زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں عورتوں کے یہاں ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ جب چند عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں تو یہ اپنے شوہر کی برائی بیان کر رہی ہے، وہ ان کے شوہر کی برائی بیان کر رہی ہے، پھر تیسری عورت جو ہوتی ہے وہ ان دونوں کو ان کے شوہروں کے خلاف بھڑکاتی ہے کہ آپ کے شوہر ایسے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں فلاں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ کے شوہر کا معاملہ یہ ہے۔ یعنی ایک عورت دوسری عورت کو ان کے شوہر کے تئیں بھڑکاتی ہے، تو یہ دراصل آپ کی بیوی کے لیے بری سہیلیاں ہیں۔ تو بیوی کو بری سہیلیوں سے دور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک وہ بری لوگوں سے دور نہیں رہیں گے تب تک وہ برائی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو اصلاح کے یہ چند طریقے ہیں۔ پہلی چیز تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ نیک بیوی کا انتخاب کریں، لیکن انسان ہے، زندگی ہے، آپ نے ایسی عورت سے شادی کر لی جو نیک نہیں ہے، آپ کے لیے سر درد بن گئی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کی اصلاح کریں، اصلاح کے یہ طریقے اپنائیں، ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، تہجد پہ ابھاریں، نوافل پہ ابھاریں، قرآن کی تلاوت کرائیں، اور حتی الامکان بری سہیلیوں سے دور رکھیں۔ 4 عورتیں جب آپس میں بیٹھتی ہے تو پھر ایک دوسرے کی چغلیاں ہی ہوتی ہیں، لہذا بری سہیلیوں سے ان کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔